حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے؟ ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو، یہ تو پرستش کے لائق نہیں۔ پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہیں مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب کہ بت پرست اپنے سالانہ میلہ پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنا تیشے سے سارے بت توڑ ڈالے، اور پھر بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور اس سے خیال کیا کہ بت پرست جب آئیں گے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیشا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کا عجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے۔ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی آدھا ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان تینوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہیں کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشا ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھو نا کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے، مگر وہ تو بول نہیں سکتا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم جلال میں آئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتا، پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنا خدا مانتے ہو۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔